الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو اس پاک کلام کے صدقے سے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور بھولو نہ بے شک میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کسی کو سیدھی راہ پر لگانے کے لیے احسانات یاد کروائے جاتے ہیں، نعمتوں کو یاد کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات انسان ٹھیک رستے پہ نعمتوں کو یاد کر کے بھی آ جاتا ہے کہ اچھا مجھ پر نعمتیں ہوئی تھی، تو وہ اپنے رستے کو سیدھا کر لیتا ہے. تو لہذا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری ناشکری نہ کرو. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی انسان کے لیے سیدھے راہ پر آنے کے لیے ذریعہ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں.
ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں کہ جن کے تذکرے، جن کی سیرتیں ہم سن کر اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اس کو صحیح سمت پر لے کر جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نیک بندے بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اکثروا ذکر عمر، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا ذَكَرْتُمُوهُ ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ، فرمایا اس لیے کہ جب تم عمر کو یاد کرو گے تو عمر کو یاد کرنے سے تمہیں عدل یاد آ جائے گا۔ فرمایا وَإِن ذَكَرْتُمُ الْعَدْلَ ذَكَرْتُمُ اللَّهَ تبارک و تعالی، اور فرمایا جب تم کو عدل یاد آئے گا تو پھر تم کو خدا یاد آ جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، ان کا ذکر، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے کا ذکر کریں گے، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بہترین امتی، میرا بہترین امتی۔ اب وہ کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا عمر کہا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسلام کے اتنے عظیم مجاہد، اتنے عظیم حاکم کہ جنہوں نے زمین و آسمان کو اپنے عدل و انصاف سے مزین کیا، تو کچھ بدبختوں نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پاک کو شہید کیا، ان کے جسم پاک کو نکالا، پھر پتہ نہیں کیا کیا، یہ وہی جانتے ہیں۔ تو یعنی اس قسم کی ناپاک جسارت کی گئی ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس یہ ہے کہ وہ قوم جو اپنے زندہ باپ کو گالی دینے والے کو قتل کر دیتی ہے، وہ اپنے اتنے بڑے محسن کے مزار پاک کی بے حرمتی پر خاموش ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب جی اتنا بڑا عظیم انسان، اور یار جس کو میرے محبوب فرما دے میرا بہترین امتی ہے، اس کی عظمت کتنی ہوگی، اس سے بڑھ کر عظیم کون ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا لیکن ہماری حکومتی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اس کی مذمت نہیں کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ آج کل کرونا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمارے فوجی حضرات کو انہوں نے ویسے ٹڈیوں کے خلاف جہاد کرنے پہ لگایا ہوا ہے۔ تو لہذا کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کم از کم سفارتی سطح پر یہ بات کرتے کہ جناب اسلام کے اتنے عظیم انسان کی قبر مبارک، ان کے مزار پاک کی بے حرمتی کی گئی، تو لہذا اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے، لیکن کوئی بات نہیں کر سکا۔ لیکن ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسلام کے اس عظیم مجاہد کو خراج تحسین پیش کریں، جو صدیوں گزر چکی ہیں، آج بھی ان کے مزار پاک سے کئی لوگوں کو آج بھی تکلیف ہوتی ہے، آج بھی وہ جناب جی اسلام کے مخالفوں کو درد دے رہے ہیں۔ تو لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرنے میں خیر ہی خیر ہے، بہتر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں۔ آپ فاروقی خاندان سے ہیں، فاروقی خون آپ کے اندر شامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے بیٹے ہیں، اور آپ کی عظیم ماں یہ وہی خاتون ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مدینۃ المنورہ میں آپ جس وقت حاکم تھے تو آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے احوال پر واقفیت حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ کن حالات کے اندر ہیں۔ تو گشت کرتے کرتے جب آپ تھکے تو آپ نے ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو دیکھا کہ گھر میں ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ ماں کہتی ہے بیٹی جلدی کر، جلدی سے دودھ کے اندر پانی ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر آ جائے۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جی میں اس میں دودھ کے اندر پانی کو مکس نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، حضرت عمر دیکھ تو نہیں رہے، ان کو کیا پتا۔ تو بیٹی نے کہا کہ امی جی عمر اگرچہ نہ دیکھے پر عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ ان کے دل کے اندر خوف خدا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھر دیکھ لیا، صبح کو اپنے غلام کو بھیجا، فرمایا دیکھ کر آؤ یہ عظیم بیٹی کون ہے۔ تو پتہ کیا، پتہ چلا کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور ان کی یہ جوان بیٹی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا نانا میں حاکم، یہ بیوہ کی بیٹی پلے ان کے کچھ نہیں ہے تو لہذا میں کیسے ان کو قبول کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اس عظیم بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ آپ نے اس بیوہ کی بیٹی جو تھی اس کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، تو اس بیٹی کے شکم اطہر سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ تو لہذا اس لیے تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نا سیرت فرزند از ہم امہات، فرمایا کہ جو بچوں کی سیرت ہوتی ہے نا وہ ماؤں کی تربیت سے نظر آتی ہے۔ تو جیسی ماں تھی کہ ماں کے دل کے اندر بھی خوف خدا تھا، تو ویسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہی جذبہ تھا اور وہی خوف خدا تھا۔ آخری وقت میں جس وقت آپ کے دل کا مرض بڑھا تو حکیم کو لایا گیا، طبیب کو۔ طبیب نے دیکھا تو اس نے کہا میں ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو رفقا نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ خوف خدا کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کلیجہ پھٹ گیا ہے، تو لہذا اب ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو جیسی ماں تھی خوف خدا والی ویسے ہی جناب جی بیٹا تھا، تو لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ماں کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک درس تھا کہ رشتوں کے اندر جہیز کو نہ دیکھو کہ جہیز کتنا آنا ہے، رشتے کے اندر یہ نہ دیکھو کہ فقط خوبصورتی کتنی ہے، یہ نہ دیکھو کہ جناب جی اس کا نسب کیسا ہے، ترجیح جو ہے وہ دین کو دینی چاہیے، یہ دیکھو کہ اس کا دین کتنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اور فرمایا اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، فرمایا تم ترجیح دین والی کو دینا، جس کا دین مضبوط ہو فرمایا اس کو ترجیح دینا۔ تو لہذا اس بنا پر ہم بھی بیٹوں والے بیٹیوں والے ہیں، رشتے دیکھتے وقت یہ نہ دیکھو اس کا ناک لمبا ہے یا ناک چھوٹا ہے، یہ نہ دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے، یہ دیکھو کہ دیندار کتنی ہے، دیندار کتنی ہے۔ اس لیے کہ بے شک پیسہ ہو لیکن دینداری نہ ہو تو وہ جہنم کا ایندھن بنا دے گی، اور اگر جناب پیسہ نہ ہو لیکن دینداری ہو تو وہ جناب جہنم میں جانے والے شوہر کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ تو لہذا اس بنا پر فرمایا کہ دین کو ترجیح دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو ترجیح دی، تو دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا جناب یہ عظیم جوان عطا فرمایا، عظیم سیرت والا جوان۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم لوگ ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیں، جہیز کے اندر وہ ہر چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں تحفہ بیٹیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی طرف سے عظیم تحفہ وہ جناب اس کے شوہر کا دیندار ہونا ہے، دیندار کو تلاش کرنا یہ عظیم تحفہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سید التابعین ہے، تابعین کے سردار۔ آپ کی بیٹی تھی وہ قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی، اور آپ کی بیٹی کو 5000 احادیث زبانی یاد تھی۔
اور حسن بھی بڑا تھا۔ اس وقت عبد الملک بن مروان جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور اس نے سنا کہ آپ کی بیٹی اتنے خصائل والی ہے، اتنے جناب جی ان کے اندر اچھی خصلتیں پائی جاتی ہیں، اور اس کو اپنی بادشاہت پر بھی تھا کہ میں بادشاہ ہوں، تو لہٰذا حضرت سعید بن مسیب تو خوشی سے پھولیں نہیں سمائیں گے نہ، واہ میری بیٹی بادشاہ کے گھر جا رہی ہے۔ تو عبد الملک بن مروان نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ حضرت سعید بن مسیب سے کہو کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں اپنے بیٹے ولید کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد آیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے کیا دینا کہ میں اس کے بیٹے کے نکاح میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گا۔ اس نے پوچھا بادشاہ کا بیٹا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بادشاہ کے بیٹے کو دیکھوں کہ قرآن کو دیکھوں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ میں اپنی بچی کو شرابی کے نکاح میں دے کر اپنی بچی کو آگ میں جھونک دوں؟ فرمایا میں بادشاہ کے بیٹے کو دیکھوں یا قرآن کو دیکھوں؟ جب قاصد واپس گیا تو عبد الملک کو بڑا غصہ آیا کہ جناب میرا پیغام ٹھکرا دیا۔ آخر کار انہوں نے حضرت سعید بن مسیب پر بغاوت کا الزام لگا کر آپ کو سزا دی۔ وہ سزا کیا تھی؟ 100 کوڑے لگائے آپ کو، اور 10 کوڑے لگانے کے لیے ایک بندہ مختص تھا، یعنی 100 کوڑے لگانے کے لیے 10 بندے مقرر کیے تازہ دم۔ 100 کوڑے لگانے کے بعد پھر آپ کے جسم پر نمک والا پانی گرایا گیا، پھر نمک والے پانی میں قمیض ڈبو کر وہ آپ کو پہنایا گیا۔ 3 دن تک اذیتیں برداشت کی، اور 3 دن تک جناب یہ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد جب آپ واپس آئے تو پھر آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے ایک شاگرد تھے وہ غیر حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا بیٹا تم اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور میری بیوی فوت ہو چکی تھی، تو لہذا میں اس لیے اس کی تجہیز و تکفین کے اندر مصروف تھا۔ قربان جائیے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی بادشاہ کے بیٹے کو نہیں دی، لیکن وہ جو عالم تھا نیک انسان تھا، آپ نے فرمایا کیا تو قبول کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں؟ کیا تو قبول کرتا ہے؟ تو آپ نے اپنے شاگرد کے نکاح کے اندر اپنی بیٹی کو دے دی کہ جس کے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبت یہ نہیں کہ جناب جی اتنا سونا لاد دو، اتنا اس کو دو، گاڑیاں دے دو، فلاں دے دو، یہ حقیقت میں محبت نہیں۔ محبت یہ ہے کہ بیٹی کو دیندار گھرانہ دے دو۔ اب دیندار اس لیے کہ بے شک جب دیندار گھرانہ ملے گا تو پھر جناب جی سارا گھرانہ کیا نسل بھی پھر دیندار ہی ہوگی، دیندار نسل ہوگی۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہی خاندان سے تعلق تھا، لیکن اس کے باوجود آپ بادشاہت سے دور تھے، تو آپ کی بیٹی کے لیے بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے نکاح میں دے دو۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے انکار کیا، اور پھر آپ مسجدوں میں گھومتے۔ جس وقت باپ نیک ہونا پھر اولاد بھی نیک ہی ہوا کرتی ہے۔ آپ مسجدوں کے اندر گھومتے، آپ نے دیکھا کہ کوئی عبادت گزار بندہ مل جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جس پر عبادت کی وجہ سے نورانیت آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یار شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ اس نے کہا حضور دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ لو، یہ 3 درم لو، 1 درم کی روٹی، 1 درم کا سالن، اور 1 درم کے لیے خوشبو لے آؤ۔ آپ نے نکاح کروایا، اور نکاح کروانے کے بعد اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ اب جب بیٹی نے اپنے شوہر کے گھر میں قدم رکھا نا، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پانی کا جو برتن ہوتا ہے نا گڑا، اس کے اوپر ایک روٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس روٹی کو دیکھتے ہی آپ نے پوچھا کہ یہ روٹی کیوں پڑی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میں نے کل کی روٹی ہے، یہ میں نے کل اس لیے بچا کر رکھی تھی تاکہ میں آج اس کے ساتھ افطاری کر سکوں۔ تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی کہنے لگی چلو مجھے واپس میرے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اس نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، بولا کہاں شیخ کرمانی کی بیٹی وہ مجھ جیسے غریب کے ساتھ رہے گی۔ اس نے کہا نا یہ نہ سمجھنا کہ میں تیری مفلسی کے ساتھ تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، نا بھلا میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہوں جس کو اتنا بھی یقین نہیں کہ جس رب نے کل دیا تھا وہ آج بھی دے گا۔ جس بندے کو خدا پر یقین نہیں میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو یعنی یہ ہے کہ جس وقت باپ نیک ہو تو پھر اولاد بھی اس طرح نیک نکلا کرتی ہے۔ تو لہذا رشتوں کے اندر دینداری کو تلاش کرو، یہ نہ دیکھو کہ جناب جہیز کتنا آنا ہے، یا یہ نہ دیکھو کہ کتنے اونچے گھر کی ہے۔
تو لہذا دینداری کو ترجیح دو گے تو پھر نسلوں کے اندر بھی دین کی خوشبو آئے گی۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے عظیم ماں کے بیٹے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک طرف ماں تھی، ایک طرف بیٹی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ کے اندر پانی ملا دے، بیٹی کہتی ماں میں نہیں ملاتی۔ اب یہ تو نافرمانی تھی کہ ماں حکم دے رہی تھی، بیٹی نے نہیں مانا، لیکن نہیں، یہ نافرمانی نہیں، ماں باپ بھی اپنے حد میں رہیں۔ شریعت نے اگر آپ لوگوں کو یہ مقام دیا کہ آپ کی رضا میں خدا کی رضا، آپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی عزت اللہ اور اس کی رسول کی عزت کے بعد ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب جی اس اللہ نے جناب آپ کو یہ حق دے دیا کہ جناب اولاد آپ کی فرما برداری کرے تو اس زمرے میں آ کر اپنی اولاد کو گناہوں کا حکم نہ دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے لا طاعت فی معصیت اللہ، فرمایا ناجائز کاموں کے اندر فرما برداری نہیں ہوا کرتی۔ فرما برداری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر ماں باپ کی فرما برداری کرنا لازم ہے، اور اگر ماں باپ گناہ کا حکم دے تو اب اولاد پر لازم ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کریں۔ تو لہذا ماں باپ کی فرما برداری تب تک لازم جب ماں باپ شریعت کی حد میں رہیں۔ ماں کہے کہ بیٹا جا کر یہ جناب اس سود پر پیسے اٹھا لا، اب یہ نہیں دیکھنا ماں کا حکم ہے، ماں کا حکم نہ مانا جہنم میں چلا جاؤں گا، نہیں، اب اگر حکم مانا تو تب جہنم میں جلے گا۔ تو لہذا اس بنا پر ماں باپ کی فرما برداری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ منسلک ہے۔ تو لہذا آپ کی والدہ نے بھی اس وقت یہی فرمایا کہ ماں اس وقت عمر اگرچہ نہ دیکھے پر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، پر میرے دودھ کے اندر جو ہے وہ پانی کو مکس نہیں کرنا۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عظیم انسان ہیں، آپ نے بھی ہمیشہ دین کو ترجیح دی۔ آپ سلمان بن عبد الملک کے ساتھ، آپ بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے آپ، تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے سلمان بن عبد الملک سے کہا کہ یار میرے بابا حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کا بھی عبد الملک بن مروان کی جائیداد میں حصہ بنتا ہے، ان کو بھی وراثت کا حق دیا جائے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ جناب جس وقت حضرت عبد الملک جس وقت وہ فوت ہوئے تھے میرے ابا جان، تو انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جناب ان عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا ان خواتین کو، ان بہنوں کو حصہ ملنا چاہیے۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے سمجھا کہ شاید ان کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، تو اس نے اپنے غلام کو آواز دی، اس نے کہا اے شخص جاؤ جا کر عبد الملک کی کتاب کو لے کر آؤ۔ جس وقت اس نے غلام کو کہا نا کہ عبد الملک کی کتاب کو لے کر آؤ، آپ نے بھی آواز دی، آپ نے فرمایا اے غلام جاؤ تم جا کر اللہ کی کتاب کو لے کر آؤ، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ فیصلہ عبد الملک کی کتاب پر ہوتا ہے یا خدا کی کتاب پر ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھتے جناب کس کی بات کو ترجیح دی جاتی ہے، کہ جناب اس کو ترجیح دی جائے گی کہ جس کے بارے میں عبد الملک بن مروان نے لکھا، یا اس کو ترجیح دی جائے گی جس کو میرے خدا نے لکھا۔ تو لہذا اس وقت پھر وہ لاجواب ہوا تو اس کو حصہ دینا پڑا۔ تو لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت تھی اور ایسا عدل و انصاف تھا، اور یہ عدل و انصاف کیوں نہ ہوتا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خواب دیکھا تھا، اور آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری نسل سے ایک ایسا شخص آئے گا کہ جس کی پیشانی پر زخم کا نشان ہوگا، جس کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، اور وہ اللہ کی زمین و آسمان کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ آپ نے یہ خواب دیکھا تھا۔ جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے پاس گئے تو آپ کے ایک ستیلے بھائی تھے اسبغ بن عبدالعزیز، تو آپ دونوں جا رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گدھے سے گر پڑے۔ جب آپ گرے تو آپ کو چوٹ لگی، تو آپ کے بھائی بجائے پوچھنے کے وہ خوشی سے اچھلنا شروع ہو گئے، وہ خوش ہونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت اپنے والد گرامی حضرت عبدالعزیز سے کہا دیکھیے مجھے چوٹ لگی اور میرا بھائی خوش ہو رہا تھا۔ تو حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا بیٹا یہ کیا بات ہے کہ بھائی کو چوٹ لگی بجائے پوچھنے کہ تم خوش کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا ابا حضور جو نشانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی وہ نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی،
صرف ایک نشانی رہتی تھی کہ ان کے چہرے پر زخم کا نشان ہوگا، وہ نشانی نہیں تھی۔ تو ابا حضور آج جب زخم لگا تو میں خوش ہو گیا، واہ واہ، حضرت عمر فاروق کا خواب پورا ہو چکا ہے کہ یہ ہے وہ شخص جناب جو زمین و آسمان کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب تھے۔ آپ نے خواب کے اندر جناب دیکھا تھا کہ آپ عدل و انصاف کو تازہ کریں گے۔ پھر جناب آپ کے والد نے کہا اگر ایسی بات ہے، یہ اس عظیم کام کے لیے مختص ہے، تو پھر آپ نے جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تربیت کے لیے مدینہ المنورہ آپ نے بھیج دیا۔ اب تربیت کا انداز ایسا تھا کہ آپ کے جو استاد تھے نا، حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے استاد تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت سے رہ گئے، آپ نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ تو آپ کے استاد نے پوچھا کہ بیٹا آپ لیٹ کیوں آئے، جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے استاد میں اپنے بالوں کو سنوار رہا تھا۔ آپ کے استاد بڑے ناراض ہوئے اور فوراً آپ کے والد کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے یہ نہیں کہا کہ چلو بچہ تھا جناب جی، جماعت ہی تو چھوٹی ہے، کیا ہو گیا جناب، اتنا بھی جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ نے فوراً وہاں سے ایک بندہ خاص کو بھیجا، فرمایا جاؤ اور سب سے پہلے جا کر عمر کے ان بالوں کو کاٹنا جن کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہے۔ فوراً وہ شخص آیا اور آ کر سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بالوں کو کاٹ دیا۔ فرمایا یہ وہ بال ہیں جن کی وجہ سے عمر تو جماعت میں شریک نہ ہو سکا۔ تو لہذا یہ تربیت ہونی چاہیے اولاد کی۔ آج ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کو تبلیغ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اگر وہ برا کام بھی کر رہے ہو تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں جناب جی کیا کریں، بچہ ہے جناب جی کر لیا تو سو کر لیا۔ نہ یہ تربیت کا انداز نہیں۔ اور اگر ہم لوگ ایسے تبلیغ نہ کریں، اور اگر کی بات نہیں، ہم لوگوں نے جب سے تبلیغ چھوڑی ہے نا تو تب سے مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے۔ فرمایا جب تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو تم پر ایسے لوگ مسلط ہو جائیں گے جو جناب تمہارے دشمن ہوں گے، پھر تم دعائیں بھی کرو گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، یا اللہ ان کو جناب جی یہودیوں کو مار دے جو فلسطین میں جناب جی ظلم کرتے ہیں، برما کے اندر جو ظلم کرتے ہیں ان کو فلاں تباہ و برباد کر دے، انڈیا کے جناب لوگ جو ظلم کرتے تباہ و برباد کر دے۔ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ بیٹا سویا ہوا ہے، نہیں اٹھانا کیوں جناب جی، وہ رات کو لیٹ آیا تھا، اور یار اس کی نیند کے اوپر تو نماز کو قربان کر رہے ہیں۔ حالانکہ تبلیغ کا اجر کتنا، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بات پر عمل کرے گا کہ نہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس بات کے مکلف ہیں کہ آپ جو بات زبان سے نکالے وہ بندہ پوری کرے؟ آپ کو شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں بنایا، شریعت نے اتنا کہا آپ کا کام ہے ان کو تبلیغ کرنا، سجدے میں لانا میرے رب کا کام ہے، وہ رب کا کام ہے، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ جو بندہ اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اس بندے کا اجر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو وہ تبلیغ کرتا ہے اس کے ہر کلمے کے بدلے میں اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہوں۔ 1 سال، یہ نہ دیکھو کو قبول کرتا ہے کہ نہیں، آپ اپنا کام کرو۔ فرمایا 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بندے کو جہنم میں ڈالوں، اور جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو لہذا تبلیغ دین کو نہ چھوڑیں، یہ اپنے بچوں پر لاگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر کا سربراہ بنایا، تو لہذا اس اپنے حق کو استعمال کریں۔ تو لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جناب آپ کے والدین نے آپ کی ایسی تربیت کی تھی، تبھی جا کر تو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بغیر بے خوف و نڈر ہو کر جناب آپ جو ہے نا وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی تبلیغ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، آپ جناب بادشاہ سلیمان بن عبد الملک جو تھا نا، وہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک تیز بارش آئی اور بہت زیادہ تیز تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو سلیمان بن عبد الملک کہنے لگا کہ جناب روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا اتنی تیز اور کڑک کے ساتھ بارش برس رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت کی بارش اتنی تیز ہے، اتنی خطرناک ہے، تو رب کے غضب کی بارش کتنی خطرناک ہوگی، تو میں اس لیے جناب جی رو رہا ہوں۔
جب اس نے یہ شدت دیکھی نا سلیمان بن عبد الملک نے، تو اس نے 1,00,000 درہم اس نے صدقہ کیے۔ جب صدقہ کیے تو بارش کی جو شدت تھی اس کے اندر کمی آ گئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کیسے تبلیغ کیا؟ آپ نے فرمایا جناب آپ نے یہ جو 1,00,000 درہم صدقہ کیے ہیں، کیا میں اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو سلیمان بن عبد الملک نے کہا اس سے بہتر عمل کیا ہے؟ فرمایا جن لوگوں کی جائیدادوں پر تو نے قبضہ کیا ہے نا، ان کی جائیدادوں کو واپس کرنا یہ تیرے صدقے سے افضل ہے۔ جن کے مطلب کہ ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان سے پیسے لے کر پھر انہی پر صدقہ کرتا ہے، انہی پر صدقہ کرتا ہے، کرونا وائرس کی آڑ کے اندر جناب پیسے جمع کر کے وہی غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ نہ یہ صدقہ نہیں۔ فرمایا جن مظلوموں کا تو نے خون چوسا ہے ان کا حق واپس کر، یہ تیرے صدقے سے افضل ہے۔ فرمایا یہ تیرے صدقے سے افضل ہے، یہ ایسا کر جناب۔ تو لہذا یہ آپ نے بتایا کہ جناب بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے بندہ جناب جی ایسے دیگے بانٹ رہا ہوتا ہے۔ جناب جی میں رمضان کے اندر افطاریاں کرواتا ہوں، جناب یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صدقوں کا قبول فرماتا ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے اوپر 7 سال ایسا قحط پڑا، ایسا سخت اور شدت والا تھا کہ جناب وہ اپنے مردوں کو کھانا شروع ہو گئے تھے، ایسا قحط تھا۔ اور مردے تو مردے، وہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو کھانا شروع ہو گئے، اس قدر کا سخت قحط تھا۔ اور پھر جناب وقت کے نبی جو تھے، حالانکہ وہ دعائیں بھی کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے پہاڑوں میں جا کر، صحرا میں جا کر، وقت کے پیغمبر نے عرض کی یا باری تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرماتا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر یہ دعائیں کرتے کرتے ان کے جناب چلتے چلتے ان کے پاؤں گھس جائیں اور ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے ان کے ہاتھ آسمانوں کو چھونے لگیں اور مجھ سے دعا مانگتے مانگتے ان کی زبانیں گونگی بھی ہو جائیں، فرمایا تب بھی میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ عرض کی یا باری تعالیٰ وجہ کیا؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ مظلوموں کو ان کا حق نہیں دیتے ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ جناب بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے جتنے مرضی صدقے کرو، جب تک حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا نہ ہماری گیاریوں کا فائدہ ہے نہ ہماری باریوں کا فائدہ ہے۔ صدقے کا فائدہ تبھی ہے جس وقت مظلوموں کو ان کا حق دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہی فرمایا جن لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا ہے ان کی جائیدادیں واپس کر، اور پھر جناب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب صدقہ کر، تو یہ صدقہ قبول ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا تو چاہے لا کر چاہے 2 لا کر، اللہ کو تیرے ایسے صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی زندگی، ہم تو کہتے ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے جناب، وہ بہت عظیم ہستیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سے پہلے آپ کے غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھے نا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ غلام کی یہ شان ہے تو آقا کی کتنی شان ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب ایسے مظلوموں کے ان کے حق غصب کر کے ایسے نہیں صدقے کیے جاتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عدل کے نام سے، عدل و انصاف کے بادشاہ سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ من لم یحرص علی الامارۃ لم یعدل فیہا، فرمایا جو حکومت کی لالچ کرتے ہیں نا، حکمران بننے کی لالچ کرتا ہے، فرمایا وہ کبھی بھی اپنی حکمرانی کے اندر انصاف نہیں کر سکتا۔ فرمایا جس کو حکمرانی کی لالچ ہے نا وہ کبھی انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں بات پتہ کیا ہے، ہم لوگوں کو ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حاکم بننا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہزادے ہیں، اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرتے تھے جب حاکم نہیں بنے تھے، اعلیٰ قسم کا آپ کا لباس ہوتا تھا، لیکن جب آپ حاکم بنے تو آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنی انگوٹھی کا نگ نکال کر بیت المال میں جمع کروایا۔ آپ کے بیٹے سے پوچھا گیا جناب بتائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آمدنی کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا جب حاکم نہیں تھے تب جناب 40,000 دینار آپ کی آمدنی تھی، اور جب حاکم بنے تو صرف 40 دینار آپ کی آمدنی تھی۔ مطلب یہ کہ جب حاکم نہیں تھے تو سب کچھ تھا، جب حاکم بن گئے اپنا سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور ہمارے حکمران تو وہ حکمران رہے، ہمارے تو حکمرانوں کے بیوی بچے نہیں جناب پکڑے جاتے، ان کو جناب جس وقت عہدے ملتے ہیں تو ان کی جناب الگ ہی طاقت ہوتی ہے، بچوں کی الگ طاقت ہوتی ہے، بیوی کی الگ طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت اپنے گھر والوں کے خرچوں کو کم کیا نا تو آپ کے گھر والے کہنے لگے جناب جی کیسے گزارا کریں گے ہم لوگ؟ آپ نے فرمایا سنو میرے پاس صرف اتنا ہی ہے، اسی پر گزارا کرو۔
انہوں نے کہا جناب آپ تو بیت المال کے مالک ہیں تو بیت المال سے لے لیں. آپ نے فرمایا خبردار، بیت المال پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا عام بندے کا حق ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اب تم حاکم کی بیوی بن گئی، اب تم حاکم کے بچے بن گئے تو لہذا اب جناب سب کچھ تمہارا ہے، جہاں جو تمہاری ٹھاٹ باٹ ہونی چاہیے. فرمایا نہیں، جو پہلے اختیارات تھے وہ آپ نے وہ بھی چھین لیے. آپ کے بیٹے شادی شدہ تھے، انہوں نے کہا ابا جی ایک اور شادی کرنی ہے تو لہذا بیت المال سے پیسے دیجئے. آپ نے فرمایا بیت المال سوکنے جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، ہاں بیت المال تمہاری سوکنے جمع کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. فرمایا خاموش رہو، آپ نے پیسے نہیں دیے. تو لہذا یہ ہے جناب جی حکمران یہ ہے، تب جا کر تو عدل و انصاف قائم ہوتا ہے، تب جا کر عدل و انصاف. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آ کر اپنا سب کچھ جمع کروایا اور آپ نے اپنے بیوی بچوں کو اختیارات نہیں دیے ناجائز، بلکہ آپ کی جو بیوی تھی نا وہ بھی عام خاتون نہیں تھی. آپ کی بیوی کے جو والد تھے وہ بھی بادشاہ، آپ کے دادا بھی بادشاہ، آپ کے بھائی بھی بادشاہ. آپ جب جناب جی بیوی بنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تو لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ تھے، یعنی حاکم کی بیوی، حاکم کی جناب بیٹی، حاکم کی پوتی اور حاکم کی جناب جی بہن ہو کر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو حاکم بنے، آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے ماں باپ نے زیورات دیے ہیں اب دو ہی رستے ہیں، یا تو زیورات بیت المال میں جمع کروا دو یا مجھ سے جدا ہو جاؤ. آپ نے فرمایا کہ یا مجھے لے لو یا زیورات کو لے لو. آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب تم ان زیورات کو بھی رکھو اور مجھے بھی رکھو. فرمایا نہیں، سب سے پہلے بیت المال کے اندر اپنا مال جمع کرواؤ. اگر ہمارے حکمرانوں کو پتہ چل جاتا نا کہ حکومت اس کو کہتے ہیں اور جناب جی نظام مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں، مدینہ کی ریاست اس کو کہتے ہیں، تو جناب خدا کی قسم غریبوں سے 20-20 روپے کرونا فنڈ کے نام سے لینے سے پہلے سب سے پہلے بنی گالا بکنا تھا، سب سے پہلے جو ہے وہ زرداری ہاؤس بکنا تھا، سب سے پہلے جاتی امرہ بکنے تھے. جناب یہ ہے مدینہ کی ریاست. غریبوں سے جناب فنڈ مانگے نہیں جاتے. حاکم جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی بیویوں سے لے کر بھی سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیتے ہیں، اور یہاں پر اپنا سب کچھ دھرے کا دھرا، اپنے کتوں کو ویسے لاکھوں لگ رہے ہیں اور یہاں پر غریبوں سے مانگے جا رہے ہو. جناب جی پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، پاکستان تباہ و برباد ہو گیا، غریب مر رہا ہے. اور جناب غریب کی فکر اس کو کہتے ہیں. غریب کی اگر فکر ہوتی تو سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی انگوٹھی کا نگ اتار کر بیت المال میں دینا تھا. سب سے پہلے تو اپنے گھرانوں کو بھیجا جاتا. تو لہذا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رکھے، محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں جناب جی ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں. جناب محبت کا معنی یہ ہے کہ بندہ محب کی حرکت کرنے والی پلکوں پر بھی جناب اپنی جان دے دیتا ہے. یہ تو ان کی سیرت ہے نا، ان کی پلکوں پر جو حرکت کرتے ہیں اس پر بھی جان دے دیتا ہے. تو لہذا ہمارے محبوب کی سیرت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جناب جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے حد میں رہنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج کے حالات کے بارے میں خبر دے گئے تھے. آپ نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین بچانے کے لیے میرا امتی کبھی ایک پہاڑ پر جائے گا، کبھی دوسرے پہاڑ پر جائے گا. فرمایا کبھی ایک غار میں جائے گا، کبھی دوسرے غار میں جائے گا. فرمایا اس وقت جو آمدنی ہوگی، جو روزی ہوگی وہ نافرمانی کے ذریعے کمائی جائے گی، نافرمانی کر کر اس کو کمائی جائے گی. اور آپ نے فرمایا اس وقت بندے کی بربادی کا ذمہ دار اس کے بیوی بچے ہوں گے. فرمایا اگر بیوی بچے نہ ہوئے تو اس کے والدین ہوں گے. فرمایا والدین نہ ہوئے تو پھر رشتہ دار ہوں گے. فرمایا رشتہ دار نہ ہوئے تو پھر پڑوسی ہوں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ یعنی بیوی بچے، والدین، پڑوسی، رشتہ دار، فرمایا یہ لوگ بندے کو مال کی کمی کا تانا دیں گے. وہ جناب وہ فلان ہے جناب، وہ بھی آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتا ہے، اس نے کوٹھی بنا لی، آپ یہ 3 مرلے کا مکان لے کر بیٹھے ہوئے ابھی تک، اس نے بڑی گاڑی لے لی، آپ مہران لے کر بیٹھے ہوئے جناب، ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں جناب جی. تو لہذا آپ کو بھی چاہیے جو وہ کام کرتے ہیں آپ بھی کریں. فرمایا مال کی کمی کا تانا دیں گے، آخرکار وہ بندہ ان کے تانوں میں آ کر ایسے ناجائز کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے گا. فرمایا وہ حرام کاموں کے اندر اپنے آپ کو ڈالے گا تو پھر اس کے لیے بربادی شروع ہو جائے گی. تو لہذا اس بنا پر اپنے بیوی بچوں کو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھانی چاہیے کہ جناب یہ ان کی سیرت تھی، یہ ان کا کردار تھا کہ انہوں نے جناب اپنا سب کچھ لوگوں کے لیے قربان کیا، نہ کہ لوگوں کا مال اپنے لیے انہوں نے قربان کیا. تو لہذا اس بنا پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ یہی ہے.
آپ کی سیرت کو پڑھا جائے اور آپ کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔